تجلیات نبوت پارٹ 7 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک دوسری بات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معاملہ ہے تو اگرچہ قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی سچا، امانت دار، نیکوکار اور پرہیزگار تسلیم کرتے تھے، مگر پھر بھی ان کے کچھ شبہات تھے جن کی بنا پر وہ آپ کی نبوت اور رسالت تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا گمان یہ تھا کہ وہ نبوت اور رسالت کے مرتبے اور مقام کو اس سے کہیں بڑا اور اونچا سمجھتے تھے کہ وہ کسی انسان کو دیا جائے۔ ان کو لگتا تھا کہ نہیں، نبی جو ہے، پیغمبر، وہ کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا اور نہ رسول انسان ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا، یعنی آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی، نے سب کو کہا کہ تم مجھ پر ایمان لے کر آؤ، مجھ پر یقین۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے یقین کرنا، یقین کرو کہ میں ہی اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تو مشرکین کو حیرت اور تعجب ہوئی۔ انہوں نے کہا، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان میں فرمایا کہ انہوں نے ایسا کہا کہ رسول جو ہے وہ کھانا نہیں کھا سکتا، مطلب وہ کچھ ایکسٹرا آرڈنری ہوگا۔ وہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی کم عقلی کا مزید نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا، سورہ قاف میں، انہیں تعجب ہوا ہے کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ چنانچہ ان کافروں نے کہا کہ یہ عجیب چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ورڈز تھے وہ بیان کیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری، یعنی بشر یعنی انسان۔ انہوں نے کیا کہا کہ بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری، یعنی قرآن کا بھی انکار کر دیا اس طرح سے۔ سورہ انعام کی آیت ہے۔ اللہ نے ان کے اس عقیدے کو باطل ٹھہرایا، باطل یعنی جھوٹ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ ان کا جو بھی بلیف ہے یہ غلط ہے، اور اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، تردید یعنی رد کر دینا، اس کو نگیٹ کر دینا، کرتے ہوئے فرمایا، کہہ دو وہ کتاب کس نے اتاری جسے موسیٰ لے کر آئے تھے، اور جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی۔ ان کو یاد دلایا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تو کتاب تھی نا، موسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی۔ سورہ انعام کی آیت ہے۔ اسی طرح اللہ نے انہیں دوسرے انبیاء کے واقعات بھی سناتے ہوئے بتلایا کہ ان کی قوموں نے بھی ان کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے یہی کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اتنے سارے مکی صورتوں میں سارے پیغمبروں کے قصے آتے ہیں، تو وہ اسی لیے آتے ہیں کیونکہ یہ انکار کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اتنے سارے رسولوں کے قصے سنائے، 25 پیغمبروں کے قصے ہیں قرآن میں۔ ان کو بتایا کہ دیکھو سب پیغمبر جتنے بھی تھے وہ انسان ہی تھے، وہ کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، اور سب کی قوموں نے ان کو اس طرح سے جھٹلایا جیسے تم لوگ جھٹلا رہے ہو، کہ تم لوگ بھی تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو۔ سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ اور اس کے جواب میں پیغمبر نے یہ کہا کہ ہم بھی تمہارے جیسے بشر ہی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے۔ یعنی رسول جو ہوتا ہے وہ انسان ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں لوگوں میں سے چنتے ہیں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، تو وہ رسول کو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں اور وہ انسان ہی ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں وہ سب بشر ہی تھے، یعنی انسان ہی تھے، اور اگر بشر کی بجائے فرشتوں کو رسول بنایا جاتا تو رسالت کا مقصد ہی پورا نہ ہوتا۔ اگر فرشتے آتے تو سب لوگ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا اور پھر قرآن پر چل کر بھی دکھایا کہ کس طرح سے قرآن کو فالو کرنا ہے۔ اگر کوئی فرشتہ آتا اور وہ ہمیں قرآن سناتا اور وہ فالو کرتا تو ہم کیا کہتے کہ وہ تو فرشتہ ہے،
اس وجہ سے وہ فالو کر سکتا ہے، ہم تو فالو نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی رول ماڈل بنایا اپنی اپنی قوم کے لیے، کہ دیکھو یہ پیغمبر ہے، دیکھو اس کے پاس کتاب ہے، دیکھو یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے وہ یہ کرتا ہے۔ تو اس کو رول ماڈل بنا کے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، کیونکہ انسان فرشتوں کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ مشرکین کا شبہ بھی جوں کا توں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ انعام میں فرمایا، یہ ایک ایک کا جسے ہم جب آیتیں پڑھتے ہیں تو یہ انفیکٹ وہ جو باتیں کر رہے تھے مشرکین مکہ، ان کا جواب ہوتا ہے قرآن مجید میں۔ تو ہم صرف جواب پڑھتے ہیں، اگر ہمیں یہ پیچھے کی سٹوری پتہ ہوتی ہے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا وہ وہاں ایسا ایسا کہہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ یہ سب فرما رہے ہیں، تو پھر قرآن سمجھنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے سیرہ کو پڑھنا، سمجھنا، اس کو یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک بار پڑھنے سے نہیں ہوگا، یہ دین کی کتابیں ایسی ہوتی ہیں، دنیا کی کتاب تو آپ کوئی بھی ایک بار پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ہاں میں نے پڑھ لی اور آپ کو یاد بھی رہے گی، لیکن دین کی کتاب ایسی ہے کہ آپ تھوڑے دنوں میں بھول جاتے ہیں، آپ کو پھر پڑھنی ہوتی ہے، بار 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 پڑھنی ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں، تب جا کے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام میں، اگر ہم فرشتوں کو رسول بناتے تو بھی ہم اسے انسان ہی بناتے، اور جو شبہ کرتے ہیں، شبہ یعنی شک کرتے ہیں، اسی شبہ میں انہیں پھر ڈال دیتے۔ لہٰذا جب نہ رسالت کا مقصد حاصل ہو، نہ لوگوں کا شبہ دور ہو، تو فرشتوں کو رسول بنانے کا کیا فائدہ؟ اب چونکہ مشرکین تسلیم کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اور بشر بھی تھے، اس لیے انہیں اس شبہ پر جمنے اور اڑنے کی گنجائش نہ مل سکی۔ اب ان کو یہ سمجھ میں آ گیا، جب ان کو یہ ساری کہانیاں سنائی گئیں قرآن مجید میں، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اسماعیل علیہ السلام کا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا، سارے واقعات، 25 پیغمبروں کے واقعات انہیں سنائے گئے، تو اب ان کے لیے کوئی شبہ یعنی شک کرنے کی گنجائش نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے ایک دوسرا شبہ ظاہر کیا۔ اب یہ تو ان کا کلیئر ہو گیا کہ ٹھیک ہے، پہلے بھی سارے پیغمبر جو تھے وہ انسان تھے، تو ابھی بھی انسان ہی ہیں۔ چلو اب کیا کہنے لگے وہ، کیا اللہ کو اپنا پیغمبری کے لیے یہی یتیم اور لاچار انسان ملا تھا؟ اب انہیں کچھ نہیں ملا تو انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ چلو انسان کو پیغمبر بنایا اللہ تعالیٰ نے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہی ملا تھا، یہ جو یتیم بچہ تھا، اتنا لاچار، اتنا کمزور بچہ تھا، یہی ملا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ اسے نبی بناتے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قریش اور ثقیف کے بڑے بڑے لوگوں کو تو چھوڑ دے اور اس مسکین کو اپنا پیغمبر بنا لے۔ اب یہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں آیت اتاری ان کے جواب میں، یہ قرآن یعنی مکہ اور طائف کی دونوں آبادیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اتارا گیا، یہ انہوں نے کہا۔ ان کا قول بھی اللہ تعالیٰ نے ایز اٹ از قرآن مجید میں نقل کیا سورہ زخرف میں۔ پھر جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا بڑا مختصر جواب دیا، یعنی بہت شارٹ میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ کیا تمہارے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ یعنی کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کس پر رحم کرے اور کس پر چنے؟ یہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کیا؟ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ پھر اس کے بعد اب دیکھیں یہ کچھ بولتے ہوں گے اور ادھر قرآن نازل ہوتا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے ہوں گے کہ تم نے یہ بات کہی، تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا، اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو یہ کتنی بڑی ان کی بدقسمتی ہے، کتنے سارے لوگ، بہت سارے تو مسلمان ہوتے جا رہے تھے یہ سب باتیں سن کے، لیکن بہت سارے لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ پھر سورہ انعام میں فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے، یعنی کس کو دے۔ اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو رسول بنائے۔ چونکہ اس جواب کے آگے ان کا کوئی عذر نہیں چل سکا، اس لیے انہوں نے ایک اور شبہ پیش کیا۔ اب یہ اس کا جواب بھی مل گیا ان کو، اب خاموش ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا اب کیا کہیں؟ تو انہوں نے کہا
ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کا ایلچی ہوتا ہے، ایلچی یعنی اس کا امبیسڈر ہوتا ہے، اس کے لیے بادشاہ کی طرف سے جاہ و حشمت کی تمام لوازمات یعنی خدم و حشم، مال اور جاگیر اور جاہ اور جلال کے تمام وسائل فراہم کیے جاتے ہیں۔ یعنی جو دنیا میں اگر کوئی بادشاہ ہوتا ہے اور اس کا کوئی ایمبیسڈر ہوتا ہے یا اس کا کوئی منسٹر ہوتا ہے تو اس کے پاس تو بہت شان و شوکت ہوتی ہے اس کی، اور بادشاہ تو اسے بہت چیزیں دیتا ہے، یعنی اس کے پاس تو دنیا کا عیش و آرام ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ کا ریپرزنٹیٹیو ہے یا ایمبیسڈر ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تو اس کے جلوں میں اردلی پاسبان اور بڑے بڑے معزز لوگ ہوتے ہیں، یعنی اس کے آس پاس تو ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ اسی کی طرح کے بہت زیادہ شان و شوکت والے ہوں۔ پھر کیا بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایلچی ہوتے ہوئے لقمہ زندگی کے لیے بازاروں میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں، یعنی روزی کمانے کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے نا، تو تجارت کرنے کے لیے کیوں بازاروں میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں؟ یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری شان و شوکت اور وہ سب کیوں نہیں دیا جو دنیا کے کسی بادشاہ کے کسی ریپرزنٹیٹیو کو ملتا ہے؟ تو وہ ان کو کیوں نہیں ملا؟ اب یہ بات انہوں نے کہنی شروع کر دی۔ آخر اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ ڈراوے کا کام کرتا، یا اس کی جانب کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا؟ کہنے لگے کہ ان کے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے تھا جو ڈراتا لوگوں کو، یا پھر کوئی خزانہ ہونا چاہیے تھا، یا اس کے پاس کوئی ایسا باغ کیوں نہ ہوا جس سے وہ کھاتا رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی باغ بھی نہیں دیا، کوئی فرشتہ بھی نہیں دیا، کوئی خزانہ بھی نہیں دیا۔ چنانچہ ان ظالموں نے کہا کہ تم لوگ محض ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے کیا سب لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ایک آدمی ہے اور اس پہ تو جادو ہو گیا ہے، اس لیے یہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ یہ تھا مشرکین کا اعتراض، لیکن معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے، کمزور طاقتور، غریب مالدار، نیچے اونچے، غلام آزاد، ہر طرح کے لوگوں کے پاس پیغامبر بن کر بھیجے گئے تھے۔ اب اگر آپ جاہ و جلال کے ساتھ، یہ بہت ہی مشکل اردو ورڈ سے، خدم اور حشم اور بڑے بڑے لوگوں کے جلوں میں چلتے پھرتے تو آخر کمزور اور چھوٹے لوگ آپ تک کیسے پہنچ سکتے تھے اور آپ سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے تھے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے لیے پیغامبر بنا کے بھیجے گئے تھے، تو پیغامبر کو تو ایسا ہونا چاہیے نا جو جس کے پاس جانا بہت آسان ہو، غلام بھی جا سکے، کوئی بھی ان کے پاس جا سکے، جبکہ اکثریت انہی کی ہوتی ہے، کیونکہ جتنے بھی غریب لوگ تھے وہ سب پہلے ایمان لے آئے تھے، کیونکہ یہ اہل مکہ جو تھے غریبوں پر، غلاموں پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے۔ جب اسلام آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا اور سب کو بتایا کہ اسلام میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، سب برابر ہیں، اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جس کے اندر تقوی زیادہ ہو، جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہو، جو اللہ کی زیادہ عبادت کرتا ہو، وہ بڑا ہے۔ تو سب بہت خوش ہو گئے، جتنے بھی غریب تھے اور غلام تھے وہ سب، اور وہ جلدی جلدی اسلام لے کر آ رہے تھے، تو ان کی اکثریت جو تھی وہ غلاموں کی اور زیادہ تر غریب لوگوں کی اکثریت تھی۔ اور جو امیر بھی تھے جیسے حضرت ابوبکر صدیق، وہ بہت بڑے بزنس مین تھے، وہ بھی لے آئے تھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ بھی لے آئے تھے۔ تو یہ سب امیر تھے، لیکن جو حق پہچان رہے تھے وہ بھی لا رہے تھے، اور جو غریب تھے وہ بھی لا رہے تھے ایمان۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں نبوت اور رسالت بے فائدہ ہو کر رہ جاتی۔ اگر وہ کسی بہت ان کے ساتھ فرشتے چلتے یا بہت زیادہ پیسے والے ہوتے
تو کتنے لوگ ان کے پاس جا سکتے تھے؟ اس لیے مشرکین کے اس اعتراض کا صرف ایک ہی لفظ میں جواب دیا گیا۔ کیا جواب دیا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، بس اتنا کہہ دیا گیا۔ یعنی تمہارے اعتراض کا صرف اتنا ہی جواب کافی ہے کہ وہ رسول ہیں، کیونکہ تم نے ان کے لیے جاہ و حشمت اور مال اور دولت کا جو مطالبہ کیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے عام لوگوں میں رسالت کی تبلیغ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اگر وہ بہت شان و شوکت والے ہوتے تو وہ اپنا پیغام جو اسلام تھا وہ غریب لوگوں کو اور عام لوگوں کو کیسے پہنچاتے، جبکہ عام لوگ ہی رسالت کا اصل مقصود ہے۔ اصل کس تک پہنچانی ہے رسالت؟ سب لوگوں تک، عام لوگوں تک پہنچانی ہے، سب تک پہنچانی ہے۔ تو پھر وہ کیسے پہنچاتے اگر وہ ان کے پاس اتنا زیادہ مال اور سب شان و شوکت اللہ تعالیٰ انہیں دیتے تو؟ اس شبہے کا جواب پا کر انہوں نے ایک اور پہلو بدلا اور معجزات اور نشانیوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ اب یہ ان کا نیکسٹ سٹیپ تھا۔ یہ دارالندوہ میں سب ملتے تھے، بیٹھ کے ان کی میٹنگز ہوتی تھیں، جتنے بھی قریش کے سردار تھے، اور ہر بار یہ نیا ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ اب ہم یہ اعتراض کریں گے، پھر نیکسٹ جب اس کا جواب قرآن میں آ جاتا پھر کہتے اب ہم یہ اعتراض کریں گے۔ تو وہ سارے اعتراضات اور ان کے جواب سب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیے۔ اس شبہے کا جواب پا کر انہوں نے ایک اور پہلو بدلا اور معجزات اور نشانیوں کا مطالبہ کرنے لگے، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ آپ کو نبی نہ ماننے کی اپنی ضد پر قائم رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور و بے بس کر دیں۔ اس معاملے میں مشرکین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس کا کچھ حصہ ہم آگے چل کر انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اب رہ جاتا ہے کہ پہلا معاملہ یعنی توحید۔ ہم لوگوں نے یہ بھی پڑھ لیا، قیامت، جو ان کو قیامت کا شبہ تھا اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دے دیا کہ کیوں نہیں، قیامت تو آئے گی ہی۔ اگر کوئی بہت اچھے کام کرتا ہے تو اس کو اس کا بدلہ ملنا چاہیے، صرف موت تو بدلہ نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ بھی مرتا ہے اور جو بہت ظالم ہے دونوں مر جاتے ہیں اور ان کو کوئی بدلہ نہیں دیا جاتا تو یہ تو انصاف نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انصاف کا دن قائم کیا ہے۔ اب دوسرا ان کا تھا رسالت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں بنا کے بھیجا، رسول کیوں بنا کر بھیجا، تو وہ پورا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا۔ پھر اس کے بعد اب فرسٹ ان کا جو تھا وہ تھا توحید یعنی صرف اور صرف ایک اللہ کی بات، اللہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، سب کا انکار کر کے پھر اللہ کی وحدانیت کی، صرف واحد اللہ ہے، وہی رب ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اب رہ جاتا ہے پہلا معاملہ یعنی توحید کا، جو سارے اختلاف کی اصل بنیاد تھی۔ تو اس کی شکل یہ تھی کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور افعال میں ایک مانتے تھے۔ یعنی توحید جو ہوتی ہے اس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور تیسرا ہوتی ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہوتا ہے اس کو رب ماننا کہ ہاں اسی نے سب پیدا کیا ہے، زمین آسمان سب کچھ اسی نے پیدا کیا ہے۔ توحید الوہیت یعنی وہ صرف اور صرف ایک الہ ہے۔ اور تیسرا اسماء و صفات یعنی جتنے بھی اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں اس کی صفت اللہ کے لیے ہے، اس کو ماننا۔ تو مشرکین مکہ جو تھے وہ توحید ربوبیت کو تو مانتے تھے، وہ مانتے تھے کہ صرف اللہ ہی خالق ہے، ان کو پتہ تھا کہ اللہ ہی خالق یعنی کریٹر ہے، جس نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزیں پیدا کی ہیں، وہی ہر چیز کا خالق بھی ہے اور صرف وہی مالک ہے، یہ بھی مانتے تھے، ان کو پتہ تھا۔ اسی کے ہاتھ میں آسمان اور زمین اور ان کے بیچ کی ساری چیزوں کی ملکیت ہے، ملکیت یعنی اونرشپ، اور صرف وہی رازق ہے جو انسان
حیوان، چوپائے، درندے، غرض ہر زندہ چیز کو روزی دیتا ہے، اور صرف وہی مدبر ہے۔ مدبر یعنی پلانر۔ یہ سب وہ مانتے تھے کہ جتنے بھی ہیں سب کو روزی دینے والا، سب کو بنانے والا، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اور پلانر بھی وہی ہے جو آسمان اور زمین تک کی چینٹی اور ذرے تک کے معاملات کا انتظام کرتا ہے۔ وہ یہ سب جانتے تھے، اور صرف وہی آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے، وہ یہ بھی جانتے تھے۔ ہر چیز کا رب ہے، اسی نے سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے یعنی جانور، جن، انسان اور فرشتے سب کو اپنے تابع فرمان کر رکھا ہے۔ انہیں یہ بھی پتا تھا، اور سب کے سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، یہ بھی انہیں پتا تھا۔ وہ جس کو چاہے پناہ دے، کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور جس کو چاہے پکڑ لے، کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو حکم چاہے لگاتا ہے۔ نہ کوئی اس کا حکم روک سکتا ہے، نہ کوئی اس کا فیصلہ بدل سکتا ہے۔ یہ سب کی سب باتیں ان کو پتہ تھیں۔ یہ ساری باتیں مشرکین تسلیم کرتے تھے، ایکسپٹ کرتے تھے، اور ان سب میں وہ اللہ کو ایک اکیلا یکتا مانتے تھے کہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہ جانتے تھے یہ بات۔ وہ اللہ کی ذات اور صفات اور افعال میں کسی کو شریک نہیں مانتے تھے۔ البتہ ان سب باتوں میں اللہ کو ایک ماننے کے بعد وہ کہتے تھے، مطلب یہ سب کچھ جانتے ہوئے، سب کچھ اچھی طرح سے جانتے ہوئے، اب کیا کہتے تھے وہ؟ کہ اللہ نے اپنے بعض مقرب اور مقبول بندوں، مثلاً پیغامبروں اور نبیوں کو، اولیاء اکرام اور بزرگان دین کو، اچھے اور نیک کار لوگوں کو اس دنیا کے بعض کاموں میں کچھ تصرف کرنے کا اختیار دے رکھا ہے۔ جو آج بھی کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے مسلمانوں میں کہ جو نیک پیغامبر، پیر، اولیاء، ان کو اللہ نے ہی کچھ اختیار دیے ہیں، وہ اللہ کے دیے ہوئے اس اختیار کی بنا پر تصرف کرتے ہیں۔ مثلاً اولاد دے دیتے ہیں، یعنی اللہ نے ہی ان کو یہ اختیار دیا ہے۔ وہ ایسا مانتے تھے کہ کچھ لوگوں کو، جس سے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اولاد دے دیتے ہیں، کچھ لوگ مصیبت دور کر دیتے ہیں، بیمار کو شفا دے دیتے ہیں، اور بعض دوسری ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ بالکل غلط تھا، اور اللہ نے انہیں یہ اختیار اس لیے دیے ہیں کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں، یعنی وہ اللہ کے بہت قریب ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پاورز دے رکھے ہیں، اور اللہ کے نزدیک ان کا خاص مرتبہ مقام ہے۔ اور چونکہ اللہ نے ان کے یہ تصرف اور اختیار، اللہ نے ان کو یہ دے رکھا ہے، اس لیے وہ بندوں کی ضرورتیں غیبی طریقے سے پوری کر دیتے ہیں۔ غیبی طریقے سے یعنی ہم دل میں ان کے سامنے کھڑے ہو کے مانگیں گے تو وہ ہماری دل کی باتیں جانیں گے، اور وہ ہمیں یہ چیزیں دے دیں گے۔ جیسے ابھی بھی ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ قبروں پہ جاتے ہیں اور قبروں والوں سے مانگتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ قبر والا ہمیں سن رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا بہت قریب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پاور دے رکھا ہے، تو یہ ہماری بات کو سن رہا ہے اور یہ ہماری دعا قبول کرے گا۔ تو یہ سیم عقیدہ ان کا بھی تھا۔ چنانچہ بعض مصیبتیں دور کرتے ہیں، بعض بلائیں ٹال دیتے ہیں، اور جس سے خوش ہو جاتے ہیں اسے اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں، اور اللہ سے اس کی سفارش کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر ہم ان کو، جیسے انہوں نے فرشتوں کی مورتیاں بنا رکھی تھیں، اور بہت سارے انہوں نے سٹیچوز بنا رکھے تھے، اور وہ سب کون تھے ان کے لیے؟ ان کے لیے وہ تھے جو ان کو، اگر وہ ان کو خوش کریں گے تو وہ اللہ کے پاس جا کر ان کی سفارش کریں گے، اللہ سے ان کی سفارش کریں گے، اور وہ ان کی دعائیں قبول کریں گے۔
مشرکین نے اپنے ان خیالات کی بنا پر ان انبیاء عظیم، اولیاء اکرام، بزرگان دین اور نیکوکار لوگوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنایا، اور ایسے ایسے عمل ایجاد کیے جن کے ذریعے ان لوگوں کا قرب اور ان کی رضامندی حاصل ہو سکے۔ چنانچہ وہ مشرکین پہلے ان اعمال کو بجا لاتے، پھر عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر ان ہستیوں سے فریاد کرتے اور کہتے، یہ سب ان کا عقیدہ تھا، اس وجہ سے یہ ان مورتیوں کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام تک کی مورتیاں بنا رکھی تھیں انہوں نے، اور ان سے کیا کہتے تھے؟ ہماری ضرورت پوری کرو، ہماری مصیبت ٹال دو، ہمارا خطرہ دور کر دو، جیسے ابھی لوگ قبروں پہ جا کے مانگتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ کیا عمل تھے جنہیں مشرکین نے ان ہستیوں کی رضامندی اور تقرب کے لیے ایجاد کیا تھا۔ تو وہ عمل یہ تھے کہ انہوں نے ان انبیاء، اولیاء اور بزرگان دین کے نام سے بعض مخصوص جگہوں پر آستانے بنا کر وہاں ان کے اصلی اور خیالی تصویریں یا مورتیاں سجا رکھی تھیں۔ جیسے آج کل جیسے آستانے مطلب ایسی جگہ بنا رکھی تھی، وہاں پر اپنی خیال سے ان کی مورتیاں بنا لی تھیں، اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوا کہ ان کے خیال میں بعض اولیاء اکرام اور بزرگان دین کی قبریں مل گئیں، تو مورتی تراشنے کی بجائے انہی قبروں ہی پر آستانے بنا دیے۔ آستانے مطلب ایک بیٹھنے کی جگہ کہ وہاں بیٹھ جاتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے اور ان سے دعائیں کرتے تھے اور ان کا تقرب حاصل کرتے تھے کہ ہماری بات سن لیں اور اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں اور ہمیں یہ چیزیں دے دیں۔ اس کے بعد یہ لوگ ان آستانوں پر جاتے اور مورتیوں یا قبروں کو چھو کر اس سے برکت حاصل کرتے، اس کے ارد گرد چکر لگاتے، تعظیم کے طور پر ان کے سامنے کھڑے ہوتے، نذر و نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے اور ان طریقوں سے ان کی قربت اور ان کا فضل چاہتے۔ نیز نذر و نیاز اور چڑھاوے کے طور پر یہ لوگ اپنی کوئی بھی چیز پیش کر دیتے۔ کھیتی سے حاصل ہونے والے غلے، کھانے پینے کی چیزیں، جانور، چوپائے، سونا چاندی، مال اور اسباب غرض جس سے جو ہو سکتا نظر کر دیتا، یعنی ان کو رشوت دیتا کہ یہ ہم آپ کو یہ دیں گے، ہمارا یہ کام پورا کروا دیجئے۔ تو اس طرح سے وہاں جا کے چڑھاوے چڑھاتے اور دعائیں کرتے۔ تو یہ سب شرک ہے۔ کھیتی، غلے اور کھانے پینے کی چیزیں، سونا چاندی اور مال اسباب چڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ ان آستانوں پر کچھ مجاور اور درباری ہوا کرتے تھے۔ مجاور ہوتے ہیں نا جو قبروں پہ بیٹھے رہتے ہیں، تو وہاں پر بھی بیٹھے رہتے تھے۔ مشرکین یہ چیزیں ان مجاوروں کو پیش کرتے اور وہ مجاور انہیں قبروں اور مورتیوں پر چڑھا دیتے۔ عام طور پر ان کے بغیر براہ راست کوئی چیز نہیں چڑھائی جاتی، انہیں ڈائریکٹ کوئی چیز نہیں چڑھاتا، وہ ان کو دیتے پہلے پھر وہ چڑھاتے۔ البتہ جانوروں اور چوپایوں کو چڑھانے کا طریقہ الگ تھا، اس کی بھی کئی شکلیں تھیں۔ چنانچہ وہ کبھی ایسا کرتے کہ ان اولیاء اکرام اور بزرگان دین کی رضامندی کے لیے جانور کو ان کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے، وہ جس کے آزاد چھوڑ دیتے کہ اب اس کا کوئی مالک نہیں ہے اور اس پہ کوئی سواری نہیں ہوگی، اس کا گوشت نہیں کھایا جائے گا، اس کو ذبح نہیں کیا جائے گا، ایسے کر کے آزاد چھوڑ دیتے۔ وہ جہاں چاہتا چڑھتا اور گھومتا پھرتا، کوئی اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاتا، بلکہ تقدس کی نظر سے دیکھتا۔ سب اس کو بہت ہی ہولی سمجھتے تھے جو جانور اس طرح سے چھوڑا جاتا تھا، کہ بہت زیادہ تقدس، یعنی بہت زیادہ مقدس ہے یہ، دیکھا جاتا۔ اور کبھی ایسا کرتے کہ جانور کو ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانوں پر لے جا کے
ذبح کر دیتے، ان کے نام سے ذبح کرتے. جیسے ہم اللہ اکبر اللہ کے نام سے ذبح کرتے ہیں، تو وہ جہاں پر جا کے ذبح کرتے تھے انہی مورتیوں یا قبروں کے نام سے ذبح کرتے تھے کہ یہ ہم آپ کے لیے ذبح کر رہے ہیں. کبھی ایسا کرتے کہ آستانے کی بجائے گھر ہی پر ذبح کر لیتے، لیکن کسی ولی یا بزرگ کے نام پر ذبح کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نہیں، اگر کوئی اس طرح سے ذبح کرے گا تو وہ کھانا حرام ہے انسان کے اوپر، اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے کوئی چیز ذبح کرے گا. یہ سب چیزیں جو تھیں ان کی سوسائٹی میں بگاڑ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنی بھی غلط چیزیں ان کو ختم کر دیں، اس لیے آپ کو بھیجا گیا. یہ جو بک ہے تجلیات نبوت، یہ رحیق المختوم کے جو رائٹر ہیں انہوں نے ہی لکھی ہے. رحیق المختوم بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہے، اور یہ تجلیات نبوت جو ہے اسی کا شارٹ ورژن ہے، انہوں نے ہی لکھی ہے. سعودی عرب میں بہت سالوں پہلے کمپٹیشن ہوا تھا ایک سیرہ کا، تو اس میں پوری دنیا سے لوگوں نے سیرہ لکھی تھی. تو اس میں سے جو یہ رحیق المختوم کے جو رائٹر ہیں انڈیا کے ہیں، وہ مبارک پوری، انہوں نے جو سیرہ لکھی تھی وہ بیسٹ سیرہ تھی. اس کو فرسٹ پرائز ملا تھا، کنگ فیصل ایوارڈ ملا تھا، اور ابھی پورے سعودی عرب میں، پوری دنیا میں وہ بک پڑھائی جاتی ہے جو انڈین رائٹر نے لکھی تھی. انہوں نے بہت اچھی بک لکھی تھی. تو یہ انہی رائٹر کی لکھی ہوئی بک ہے، یہ شارٹ ورژن ہے اس کا.